الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام عليك يا خاتم الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آج ہمارا درس سیرت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا لیسن نمبر 9 صفحہ نمبر 126 سے 138 تک انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم لوگ سماعت کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ آغاز کرتے ہیں۔ ہجرت حبشہ سن 590۔ کفار مکہ نے جب اپنے ظلم اور ستم سے مسلمانوں پر عرصہ حیات تنگ کر دیا تو حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو حبشہ جا کر پناہ لینے کا حکم دیا۔ نجاشی حبشہ کے بادشاہ کا نام اسحمہ اور لقب نجاشی تھا۔ عیسائی دین کا پابند تھا مگر بہت ہی انصاف پسند اور رحم دل تھا، اور تورات اور انجیل وغیرہ آسمانی کتابوں کا بہت ہی ماہر عالم تھا۔ اچھا، یہ جو حبشہ ہے نا، یہ ایتھیوپیا ہے، اس کو ایتھیوپیا بھی کہتے ہیں ماڈرن ڈے میں، اور یہ ایسٹ افریقہ میں جو ہے ایک کنٹری ہے ایتھیوپیا۔ اعلان نبوت کے 5ویں سال رجب کے مہینے میں 11 مرد اور 4 عورتوں نے حبشہ کی جانب ہجرت کی۔ ان مہاجرین، مہاجر کہتے ہیں ہجرت کرنے والے کو، ان مہاجرین کرام کے مقدس نام حسب ذیل ہے، یعنی نیچے آ رہے ہیں۔ نمبر 1، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اپنی بیوی حضرت بی بی رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ، جو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی ہے۔ یہ 2 ہو گئے۔ اس کے بعد نمبر 3، 4، حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنی بیوی حضرت سہلہ بنت سہیل رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ۔ نمبر 5، 6، حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنی اہلیہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ۔ نمبر 7، 8، حضرت عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنی زوجہ حضرت لیلہ بنت ابی حشمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ۔ نمبر 9، حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ تعالی عنہ۔ نمبر 10، حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ۔ نمبر 11، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ۔ نمبر 12، حضرت عثمان بن مذعون رضی اللہ تعالی عنہ۔ نمبر 13، حضرت ابو صبرہ بن ابی رحم یا حاتب بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما۔ نمبر 14، حضرت سہیل بن بیضہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ نمبر 15، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ۔ بحوالہ زرقانی علی المواہب جلد 1 صفحہ نمبر 270۔ کفار مکہ کو جب ان لوگوں کی ہجرت کا پتہ چلا تو ان ظالموں نے ان لوگوں کی گرفتاری کے لیے ان کا تعاقب کیا، یعنی ان کا پیچھا کیا، لیکن یہ لوگ کشتی پر سوار ہو کر روانہ ہو چکے تھے، اس لیے کفار ناکام واپس لوٹے۔ یہ مہاجرین کا قافلہ حبشہ کی سرزمین میں اتر کر امن اور امان کے ساتھ خدا جل وعلا کی عبادت میں مصروف ہو گیا۔ چند دنوں کے بعد ناگہا یہ خبر پھیل گئی کہ کفار مکہ مسلمان ہو گئے۔ یہ خبر سن کر چند لوگ حبشہ سے مکہ لوٹ آئے، مگر یہاں آ کر پتہ چلا کہ وہ خبر غلط تھی۔ چنانچہ بعض لوگ تو پھر حبشہ چلے گئے، مگر کچھ لوگ مکہ میں روپوش ہو کر، یعنی چھپ کر مکہ میں روپوش ہو کر رہنے لگے، لیکن کفار مکہ نے ان لوگوں کو ڈھونڈ نکالا اور ان لوگوں پر پہلے سے بھی زیادہ ظلم ڈھانے لگے۔ اللہ اکبر۔ تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے پھر لوگوں کو حبشہ چلے جانے کا حکم دیا۔ چنانچہ حبشہ سے واپس آنے والے اور ان کے ساتھ دوسرے مظلوم مسلمان کل 83 یعنی 83 مرد اور 18 عورتیں، 83 مین اینڈ 18 عورتیں، 18 عورتوں نے حبشہ کی جانب ہجرت کی۔ بحوالہ زرقانی علی المواہب۔ کفار کا سفیر نجاشی کے دربار میں۔ تمام مہاجرین نہایت امن و سکون کے ساتھ حبشہ میں رہنے لگے، مگر کفار مکہ کو کب گوارا ہو سکتا تھا کہ فرزندان توحید، یعنی ایمان والے مسلمان، توحید والے جو ایک خدا کی عبادت کرتے ہو، فرزندان توحید کہیں امن اور چین کے ساتھ رہ سکے۔ ان ظالموں نے کچھ تحائف کے ساتھ عمر بن العاص اور عمارہ بن ولید کو بادشاہ حبشہ کے دربار میں اپنا سفیر بنا کر بھیجا۔
ان دونوں نے نجاشی کے دربار میں پہنچ کر تحفوں کا نذرانہ پیش کیا اور بادشاہ کو سجدہ کر کے یہ فریاد کرنے لگے کہ اے بادشاہ، ہمارے کچھ مجرم مکۃ المکرمہ سے بھاگ کر آپ کے ملک میں پناہ گزین ہوئے ہیں، یعنی آپ کے ملک میں آ کر کے چھپے ہوئے ہیں، پناہ لے کر رہے ہیں۔ آپ ہمارے ان مجرموں کو ہمارے حوالے کر دیجیے۔ یہ سن کر نجاشی بادشاہ نے مسلمانوں کو دربار میں طلب کیا اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے بھائی حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ مسلمانوں کے نمائندہ بن کر، یعنی ان کے پیشوا بن کر، ریپریزنٹیٹیو بن کر، نمائندہ بن کر گفتگو کے لیے آگے آئے اور دربار کے آداب کے مطابق بادشاہ کو سجدہ نہیں کیا بلکہ صرف سلام کر کے کھڑے ہو گئے۔ درباریوں نے ٹوکا تو حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ہمارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے خدا جل وعلا کے سوا کسی کو سجدہ کرنے سے منع فرمایا ہے، اسی لیے میں بادشاہ کو سجدہ نہیں کر سکتا۔ بحوالہ زرقانی المواہب۔ اس کے بعد حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ نے دربار شاہی میں اس طرح تقریر شروع فرمائی کہ اے بادشاہ، یہ تقریر کو آپ لوگ سنیں، زبردست ماشاءاللہ الفاظ اس میں استعمال کیے، سن کر کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ حضرت امام جعفر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس طریقے سے شروع کیا: اے بادشاہ، ہم لوگ ایک جاہل قوم تھے، شرک اور بت پرستی کرتے تھے، لوٹ ماری، چوری، ڈکیتی، ظلم و ستم اور طرح طرح کے بدکاریوں اور بدعمالیوں میں مبتلا تھے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہماری قوم میں ایک شخص کو اپنا رسول بنا کر بھیجا، سبحان اللہ، جس کے حسب اور نسب اور صدق اور دیانت کو ہم پہلے سے جانتے تھے۔ اس رسول نے ہم کو شرک اور بت پرستی سے روک دیا اور صرف ایک خدائے واحد کی عبادت کا حکم دیا، اور ہر قسم کے ظلم و ستم اور تمام برائیوں اور بدکاریوں سے ہم کو منع کیا۔ ہم اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے اور شرک اور بت پرستی چھوڑ کر تمام برے کاموں سے تائب ہو گئے، یعنی توبہ کر لی۔ بس یہی ہمارا گناہ ہے جس پر ہماری قوم ہماری جان کی دشمن ہو گئی، اور ان لوگوں نے ہمیں اتنا ستایا کہ ہم اپنے وطن کو خیر باد کہہ کر آپ کی سلطنت کے زیر سایہ پر امن زندگی بسر کر رہے ہیں۔ اب یہ لوگ ہمیں مجبور کر رہے ہیں کہ ہم پھر اسی پرانی گمراہی میں واپس لوٹ جائیں۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ کی تقریر سے نجاشی بادشاہ بے حد متاثر ہوا۔ یہ دیکھ کر کفار مکہ کے سفیر عمرو بن العاص نے اپنے ترکش کا آخری تیر بھی پھینک دیا اور کہا کہ اے بادشاہ، یہ مسلمان لوگ آپ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کچھ دوسرا ہی اعتقاد رکھتے ہیں جو آپ کے عقیدے کے بالکل ہی خلاف ہے۔ یہ سن کر نجاشی بادشاہ نے حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ سے اس بارے میں سوال کیا تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے سورہ مریم کی تلاوت فرمائی۔ کلام ربانی کی تاثیر سے نجاشی بادشاہ کے قلب پر اتنا گہرا اثر پڑا کہ اس پر رقت طاری ہو گئی اور اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ہمارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہم کو یہی بتایا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا جل وعلا کے بندے اور اس کے رسول ہے، جو کواری پاک مریم رضی اللہ تعالی عنہا کے شکم مبارک سے بغیر باپ کے خدا کی قدرت کا نشان بن کر پیدا ہوئے۔ نجاشی بادشاہ نے بڑے غور سے حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ کی تقریر کو سنا اور یہ کہا کہ بلا شبہ انجیل اور قرآن دونوں ایک ہی آفتاب ہدایت کے دو نور ہے، اور یقیناً حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام خدا جل وعلا کے بندے اور اس کے رسول ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ بے شک حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم خدا جل وعلا کے وہی رسول ہے جن کی بشارت حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے انجیل میں دی ہے۔ اور اگر میں دستور سلطنت کے مطابق تخت شاہی پر رہنے کا پابند نہ ہوتا تو میں خود مکۃ المکرمہ جا کر رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی جوتیاں سیدھی کرتا اور ان کے قدم دھوتا۔ سبحان اللہ۔ بادشاہ کی تقریر سن کر اس کے درباری جو کٹر قسم کے عیسائی تھے ناراض
اور برہم ہو گئے، مگر نجاشی بادشاہ نے جوش ایمان میں سب کو ڈانٹ پھٹکار کر خاموش کر دیا، اور کفار مکہ کے تحفوں کو واپس لوٹا کر عمرو بن العاص اور عمارہ بن ولید کو دربار سے نکلوا دیا، اور مسلمانوں سے کہہ دیا کہ تم لوگ میری سلطنت میں جہاں چاہو امن و سکون کے ساتھ آرام اور چین کی زندگی بسر کرو، کوئی تمہارے کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا۔ سبحان اللہ۔ بحوالہ زرقانی علی المواہب۔ واضح رہے کہ نجاشی بادشاہ مسلمان ہو گئے تھے، چنانچہ ان کے انتقال پر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مدینۃ المنورہ میں ان کی نماز جنازہ پڑھی۔ حالانکہ نجاشی بادشاہ کا انتقال حبشہ میں ہوا تھا اور وہ حبشہ ہی میں مدفن بھی ہوئے، مگر حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے غائبانہ ان کی نماز جنازہ پڑھ کر ان کے لیے دعائے مغفرت فرمائی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت ابو بکر اور ابن دگنا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی حبشہ کی طرف ہجرت کی، مگر جب آپ رضی اللہ تعالی عنہ مقام برک الگمام میں پہنچے تو قبیلہ کارہ کا سردار مالک بن دگنا راستے میں ملا اور دریافت کیا کہ کیوں اے ابو بکر کہاں چلے؟ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اہل مکہ کے مظالم کا تذکرہ فرماتے ہوئے کہا کہ اب میں اپنے وطن مکۃ المکرمہ کو چھوڑ کر خدا جل وعلا کی لمبی چوڑی زمین میں پھرتا رہوں گا اور خدا جل وعلا کی عبادت کرتا رہوں گا۔ ابن دگنا نے کہا کہ اے ابو بکر، آپ جیسا آدمی نہ شہر سے نکل سکتا ہے نہ نکالا جا سکتا ہے، آپ دوسروں کا بار اٹھاتے ہیں، مہمانان حرم کی مہمان نوازی کرتے ہیں، خود کما کر مفلسوں اور محتاجوں کی مالی امداد کرتے ہیں، حق کے کاموں میں سب کی امداد اور اعانت کرتے ہیں۔ آپ میرے ساتھ مکۃ المکرمہ واپس چلیے، میں آپ کو اپنی پناہ میں لیتا ہوں۔ ابن دگنا آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو زبردستی مکۃ المکرمہ واپس لایا اور تمام کفار مکہ سے کہہ دیا کہ میں نے ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنی پناہ میں لے لیا ہے، لہٰذا خبردار کوئی ان کو نہ ستائے۔ کفار مکہ نے کہا کہ ہم کو اس شرط پہ منظور ہے کہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر کے اندر چھپ کر قرآن پڑھے، تاکہ ہماری عورتوں اور بچوں کے کان میں قرآن مقدس کی آواز نہ پہنچے۔ ابن دگنا نے کفار کی شرط کو منظور کر لیا اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ چند دنوں تک اپنے گھر کے اندر قرآن مجید پڑھتے رہے، مگر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے جذبہ اسلامی اور خوش ایمانی نے یہ گوارا نہیں کیا کہ معبودان باطل لات اور عزا، یعنی جو ڈھونگی جو بنائے ہوئے ان کے خدا تھے، باطل خدا، معبودان باطل لات اور عزا کی عبادت تو علی الاعلان کی جائے اور معبود حق، معبود برحق اللہ تبارک و تعالی کی عبادت گھر کے اندر چھپ کر کی جائے۔ چنانچہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے گھر کے باہر اپنے صحن میں ایک مسجد بنا لی اور اس مسجد میں علی الاعلان نمازوں میں بلند آواز سے قرآن پڑھنے لگے، اور کفار مکہ کی عورتیں اور بچے بھیڑ لگا کر قرآن مقدس سننے لگے۔ یہ منظر دیکھ کر کفار مکہ نے ابن دگنا کو مکہ بلایا اور شکایت کی کہ ابو بکر گھر کے باہر قرآن پڑھتے ہیں، جس کو سننے کے لیے ان کے گرد ہماری عورتوں اور بچوں کا میلہ لگ جاتا ہے، اس سے ہم کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، لہٰذا تم ان سے کہہ دو کہ یا تو وہ گھر میں قرآن پڑھے ورنہ تم اپنی پناہ کی ذمہ داری سے دستبردار ہو جاؤ، یعنی اپنی پناہ سے ان کو نکال دو۔ چنانچہ ابن دگنا نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ اے ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ گھر کے اندر چھپ کر قرآن مجید پڑھیے ورنہ میں اپنی پناہ سے کنارہ کش ہو جاؤں گا۔ اس کے بعد کفار مکہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو ستائیں گے تو میں اس کے ذمہ دار نہیں۔ یہ سن کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اے ابن دگنا، تم اپنی پناہ کی ذمہ داری سے الگ ہو جاؤ، مجھے اللہ تبارک و تعالی کی پناہ کافی ہے، سبحان اللہ، اور میں اس کی مرضی پر راضی با رضا ہوں، سبحان اللہ۔
بہوالا بخاری جلد اول صفحہ نمبر 308۔ حضرت حمزہ مسلمان ہو گئے۔ اعلان نبوت کے 6 سال حضرت حمزہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما دو ایسی ہستیاں دامن اسلام میں آ گئی جن سے اسلام اور مسلمانوں کے جاہ و جلال اور ان کے عزت اور اقبال کا پرچم بہت ہی سر بلند ہو گیا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے چچاؤں میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ علیہ السلام سے بڑی والہانہ محبت تھی، اور وہ صرف 2-3 سال حضور علیہ السلام سے عمر میں زیادہ تھے، اور چونکہ انہوں نے بھی حضرت ثویبہ کا دودھ پیا تھا اس لیے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے رضائی بھائی بھی تھے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ بہت ہی طاقتور اور بہادر تھے اور شکار کے بہت ہی شوقین تھے۔ روزانہ صبح سویرے تیر کمان لے کر گھر سے نکل جاتے اور شام کو شکار سے واپس لوٹ کر حرم میں جاتے، خانہ کعبہ کا طواف کرتے اور قریش کے سرداروں کی مجلس میں کچھ دیر بیٹھا کرتے۔ ایک دن حسب معمول شکار سے واپس لوٹے تو ابن جدعان کی لونڈی اور خود ان کی بہن حضرت بی بی صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ان کو بتایا کہ آج ابو جہل نے کس طرح تمہارے بھتیجے حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بے ادبی اور گستاخی کی ہے۔ یہ ماجرا سن کر مارے غصے کے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا خون کھولنے لگا، ایک دم تیر کمان لیے ہوئے مسجد حرم میں پہنچ گئے اور اپنے کمان سے ابو جہل کے سر پر اس زور سے مارا کہ اس کا سر پھٹ گیا، اور کہا کہ تو میرے بھتیجے کو گالیاں دیتا ہے، تجھے خبر نہیں کہ میں بھی اسی کے دین پر ہوں۔ یہ دیکھ کر قبیلہ بنی مخزوم کے کچھ لوگ ابو جہل کی مدد کے لیے کھڑے ہو گئے، تو ابو جہل نے یہ سوچ کر کہ کہیں بنو ہاشم سے جنگ نہ چھڑ جائے، یہ کہا کہ اے بنی مخزوم، آپ لوگ حمزہ کو چھوڑ دیجئے۔ واقعی آج میں نے ان کے بھتیجے کو بہت ہی خراب قسم کی گالیاں دی تھی، معاذ اللہ۔ بحوالہ مدارج النبوہ، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے مسلمان ہو جانے کے بعد زور سے ان اشعار کو پڑھنا شروع کر دیا۔ حمدت اللہ حین ہدی فؤادی الی الاسلام والدین الحنیف، یعنی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد کرتا ہوں جس وقت کہ اس نے میرے دل کو اسلام اور دین حنیف کی طرف ہدایت دی۔ سبحان اللہ۔ مزید فرمایا، جب احکام اسلام کی ہمارے سامنے تلاوت کی جاتی ہے تو با کمال عقل والوں کے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، اور خدا کے برگزیدہ احمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہمارے مقتدا ہے، تو اے کافرو اپنی باطل بکواس سے ان پر غلبہ مت حاصل کرو۔ تو خدا جل وعلا کی قسم، ہم انہیں قوم کفار کے سپرد نہیں کریں گے، حالانکہ ابھی تک ہم نے ان کافروں کے ساتھ تلواروں سے فیصلہ نہیں کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ بحوالہ زرقانی جلد 1 صفحہ نمبر 256۔ حضرت عمر کا اسلام، حضرت عمر فاروق کا اسلام۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا اسلام لانے کے بعد تیسرے ہی دن حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بھی دولت اسلام سے مالا مال ہو گئے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے مشرف با اسلام ہونے کے واقعات میں بہت سی روایت ہے۔ ایک روایت یہ ہے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن غصے میں بھرے ہوئے ننگی تلوار لے کر اس ارادے سے چلے کہ آج میں اس تلوار سے پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا خاتمہ کر دوں گا۔ اتفاق سے راستے میں حضرت نعیم بن عبداللہ قریشی رضی اللہ تعالی عنہ سے ملاقات ہو گئی۔ یہ مسلمان ہو چکے تھے مگر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کے اسلام کی خبر نہیں تھی۔ حضرت نعیم بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کہ کیوں اے عمر، اس دوپہر کی گرمی میں ننگی تلوار لے کر کہاں چلے؟ کہنے لگے کہ آج بانی اسلام کا فیصلہ کرنے کے لیے گھر سے نکل پڑا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ پہلے اپنے گھر کی خبر لو، تمہاری بہن فاطمہ بنت الخطاب اور تمہارا بہنوئی سعید بن زید بھی تو مسلمان ہو گئے ہیں۔
یہ سن کر آپ بہن کے گھر پہنچے اور دروازہ کھٹکھٹایا۔ گھر کے اندر چند مسلمان چھپ کر قرآن مجید پڑھ رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز سن کر سب لوگ ڈر گئے اور قرآن کے اوراق یعنی پیجز اور قرآن کے اوراق چھوڑ کر ادھر ادھر چھپ گئے۔ بہن نے اٹھ کر دروازہ کھولا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلا کر بولے کہ اے اپنی جان کے دشمن، کیا تو بھی مسلمان ہو گئی ہے؟ پھر اپنے بہنوئی حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جھپٹے اور ان کی داڑھی پکڑ کر ان کو زمین پر پٹک دیا اور سینے پر سوار ہو کر مارنے لگے۔ ان کی بہن حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اپنے شوہر کو بچانے کے لیے دوڑ پڑی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو ایسا تماچا مارا کہ ان کے کانوں کے جھومر ٹوٹ کر گر پڑے اور ان کا چہرہ خون سے لہولہان ہو گیا۔ بہن نے صاف صاف کہہ دیا کہ عمر سن لو، تم سے جو ہو سکتا ہے کر لو، مگر اب اسلام دل سے نکل نہیں سکتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہن کا خون آلود چہرہ دیکھا اور ان کا عزم اور استقامت سے بھرا ہوا یہ جملہ سنا تو ان پر رقت طاری ہو گئی اور ایک دم دل نرم پڑ گیا۔ تھوڑی دیر تک خاموش کھڑے رہے، پھر کہا کہ اچھا تم لوگ جو پڑھ رہے تھے مجھے بھی دکھاؤ۔ بہن نے قرآن مجید کے اوراق کو سامنے رکھ دیا۔ اٹھا کر دیکھا تو اس آیت مبارکہ پر نظر پڑی کہ سبح للہ ما فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم۔ ترجمہ کنز ایمان: اللہ تبارک و تعالی کی پاکی بولتا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، اور وہی عزت اور حکمت والا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس آیت کا ایک ایک لفظ صداقت کی تاثیر کا تیر بن کر دل کی گہرائی میں پیوست ہوتا چلا گیا اور جسم کا ایک ایک بال لرزہ بر اندام ہونے لگا۔ جب اس آیت پر پہنچے کہ آمنوا باللہ و رسولہ تو بالکل ہی بے قابو ہو گئے اور بے اختیار پکار اٹھے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ترجمہ کنز ایمان: اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ و صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ۔ جو آیت میں نے پڑھی نا، آمنوا باللہ و رسولہ، اس کا ترجمہ تھا یہ۔ کلمہ پڑھا۔ یہ وہ وقت تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حضرت ارقم بن ابو الارقم رضی اللہ تعالی عنہ کے مکان میں مقیم تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بہن کے گھر سے نکلے اور سیدھا حضرت ارقم رضی اللہ تعالی عنہ کے مکان پر پہنچے تو دروازہ بند پایا۔ کنڈی بجائے اندر کے لوگوں نے دروازے کی کھڑکی سے جھانک کر دیکھا، دروازے کی جھری سے جھانک کر دیکھا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ننگی تلوار لیے کھڑے تھے۔ لوگ گھبرا گئے اور کسی میں دروازہ کھولنے کی ہمت نہیں ہوئی، مگر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بلند آواز سے فرمایا کہ دروازہ کھول دو اور اندر آنے دو، اگر نیک نیتی کے ساتھ آیا ہے تو اس کا خیر مقدم کیا جائے گا، ورنہ اس کی تلوار سے اس کی گردن اڑا دی جائے گی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اندر قدم رکھا تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے خود آگے بڑھ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا بازو پکڑا اور فرمایا کہ اے خطاب کے بیٹے، تو مسلمان ہو جا، آخر تو کب تک مجھ سے لڑتا رہے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بآواز بلند کلمہ پڑھا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مارے خوشی کے نعرہ تکبیر بلند فرمایا اور تمام حاضرین نے اس زور سے اللہ اکبر کا نعرہ مارا کہ مکۃ المکرمہ کی پہاڑیاں گونج اٹھی۔ سبحان اللہ۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، یہ چھپ چھپ کر خدا جل وعلا کی عبادت کرنے کی کیا معنی؟ اٹھیے ہم کعبۃ اللہ میں چل کر علی اعلان خدا جل وعلا کی عبادت کریں گے، اور خدا جل وعلا کی قسم میں کفر کی حالت میں جن جن مجلسوں میں بیٹھ کر اسلام کی مخالفت کرتا رہا ہوں، اب ان تمام مجلسوں میں اپنے اسلام کا اعلان کروں گا۔ سبحان اللہ۔
پھر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کی جماعت کو لے کر دو قطاروں میں یعنی دو لائنز میں دو قطاروں میں روانہ ہوئے۔ ایک صف کے آگے آگے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چل رہے تھے اور دوسری صف کے آگے آگے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اس شان سے مسجد حرم میں داخل ہوئے اور نماز ادا کی، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حرم کعبہ میں مشرکین کے سامنے اپنے اسلام کا اعلان کیا۔ یہ سنتے ہی ہر طرف سے کفار دوڑ پڑے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مارنے لگے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان لوگوں سے لڑنے لگے۔ ایک ہنگامہ برپا ہو گیا۔ اتنے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ماموں ابو جہل آ گیا۔ اس نے پوچھا کہ یہ ہنگامہ کیسا ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو گئے ہیں، اس لیے لوگ برہم ہو کر ان پر حملہ آور ہوئے ہیں۔ یہ سن کر ابو جہل نے حتیم کعبہ میں کھڑے ہو کر اپنے آستین سے اشارہ کر کے اعلان کر دیا کہ میں نے اپنے بھانجے عمر کو پناہ دی۔ ابو جہل کا یہ اعلان سن کر سب لوگ ہٹ گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ اسلام لانے کے بعد میں ہمیشہ کفار کو مارتا اور ان کی مار کھاتا رہا، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کو غالب فرما دیا۔ سبحان اللہ۔ بحوالہ زرقانی علی المواہب۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مسلمان ہونے کا ایک سبب یہ بھی بتایا گیا ہے کہ خود حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ میں کفر کی حالت میں قریش کے بتوں کے پاس حاضر تھا۔ اتنے میں ایک شخص گائے کا ایک بچڑا لے کر آیا اور اس کو بتوں کے نام پر ذبح کیا۔ پھر بڑے زور سے چیخ مار کر کسی نے یہ کہا، یا جلیح امر النجیح رجل فصیح یقول لا الہ الا اللہ۔ یہ آواز سن کر سب لوگ وہاں سے بھاگ کھڑے ہوئے، لیکن میں نے یہ عزم کر لیا کہ میں اس آواز دینے والے کی تحقیق کیے بغیر ہرگز یہاں سے نہیں ہٹوں گا۔ اس کے بعد پھر یہی آواز آئی، یعنی اے کھلی ہوئی دشمنی کرنے والے، ایک کامیابی کی چیز ہے کہ ایک فصاحت والا آدمی لا الہ الا اللہ کہہ رہا ہے، حالانکہ بتوں کے آس پاس میرے سوا دوسرا کوئی بھی نہیں تھا۔ اس کے فوراً ہی بعد حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی نبوت کا اعلان فرمایا۔ اس واقعے سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے حد متاثر تھے، اس لیے ان کے اسلام لانے کے اسباب میں اس واقعے کو بھی کچھ نہ کچھ ضرور دخل ہے۔ سبحان اللہ۔ بحوالہ بخاری جلد اول اور زرقانی جلد اول صفحہ نمبر 276۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو جب کفار مکہ نے بہت زیادہ ستایا تو عاص بن وائل سہمی نے بھی آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنی پناہ میں لے لیا، جو زمانہ جہالت میں آپ کا حلیف تھا۔ اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کفار کی مار دھاڑ سے بچ گئے۔ آج کا ہمارا درس یہیں پر مکمل ہوا۔ دعا کی درخواست۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔